لبيك يا حسين لبيك يا حسين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. صلوات بجائے محمد. آپ حضرات کی خدمت میں کرم پروردگار اور الطاف حضرت محمد و حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے نتیجے میں ایک بار پھر کافی طویل مدت کے بعد حاضری کا موقع ملا ہے. میرے لیے یہ شہر نیا نہیں ہے، لیکن میں اس شہر کی جوان نسل کے لیے نیا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں آنا شروع کیا تھا تو میں خود جوان تھا، اور اب جو جوان ہیں وہ اس وقت بچے تھے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وہ جوان ہیں. لہذا میں ایک گزارش جو کسی بھی جگہ جب جاتا ہوں منبر پر جانے کے شرف کو حاصل کرتا ہوں تو ایک گزارش سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم آپ جس عبادت کو انجام دینے آئے ہیں، جس فریضے کو انجام دینے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ہماری اور آپ کی نیتیں بھی واضح ہوں اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ جو وہ غرض پوری ہو سکے جو غرض اس فرش عزا کے بچھانے کی ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت جو آیت پڑھی ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے جو ان مجالس کا موضوع انشاءاللہ رہے گا. بہتر زندگی بسر کرنے کے اصول. ہم آپ سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی بدتر ہو. تو پھر وہ کون سا نظام ہے، وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں صرف ان اصولوں کو دین اسلام نے جو زندگی بسر کرنے کے بیان کیے ہیں، جو قرآن کریم میں آئے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات میں آئے ہیں، جو سیرت معصومین میں آئے ہیں، وہ اصول حیات کہ جن کو اپنایا جائے تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ان چند شبوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف انشاءاللہ حاصل کروں گا. اور چونکہ موضوع پر گفتگو ہو تو موضوع بھی ذہنوں میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. لہذا اس موضوع کے جو حصے ہیں بہتر زندگی، تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بہتر، اس سے ہماری مراد کیا ہے، اور کیا جس زندگی کو ہم بہتر کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں بھی وہی زندگی بہتر ہے، یا اس کے ہاں بہتر زندگی کوئی اور ہے اور ہمارے نزدیک بہتر زندگی کوئی اور ہے.
اسی طرح سے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، کیا اللہ کی نگاہ میں وہی زندگی ہے؟ کیا مذہب کی نگاہ میں وہی زندگی ہے؟ یا ہم جسے زندگی کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جسے مذہب زندگی کہتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے؟ یہ دو تین مسئلے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ یعنی دین کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بہتر زندگی کے اصول کون طے کرے گا؟ انسان طے کریں گے، حکومتیں طے کریں گی، دانشور طے کریں گے، یا کوئی اور طے کرے گا جس نے زندگی دی ہے وہ طے کرے گا؟ یہ ساری باتیں موضوع گفتگو رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بھی اشارہ کیا کہ سب سے پہلے ہم آپس میں اس وقت ہم جس کام سے آئے ہیں، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، مجلس عزا کا برپا کرنا، اس مجلس عزا کی جو عبادت کو انجام دیا جا رہا ہے یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس عبادت کے انجام دینے والوں کے تین حصے ہیں۔ ایک ہے مجلس کا میزبان، ایک ہے مجلس کا ذاکر، خطیب اور شاعر اور مرثیہ خوان اور سوز خوان اور سلام پڑھنے والا اور منقبت پڑھنے والا، وہ بھی ذاکر ہے۔ اردو میں ہمیں اسے ذاکر نہیں کہتے، لیکن چاہے آدمی خطابت کرے چاہے شاعری کرے، جب وہ اللہ کو یاد دلائے، نبی کو یاد دلائے، امام کو یاد دلائے، دین کو یاد دلائے، آخرت کو یاد دلائے، تو وہ ذاکر کہلائے گا۔ اور ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر بنا ہے ذکر سے، ذاکر بنا ہے ذکر سے، ذکر کرنا یعنی یاد کرنا۔ تو ذاکر وہ ہے جو یاد کرے اور یاد دلائے۔ منبر پر آنے والوں کو ہمارے بزرگوں نے ذاکر کہا، یعنی منبر پر آتے ہیں تو ہمیں خدا یاد دلا دیتے ہیں، ہمیں آخرت کی یاد دلا دیتے ہیں، ہمیں اپنے واجبات یاد دلا دیتے ہیں، ہمیں بھولا ہوا دین یاد دلا دیتے ہیں، اس لیے ذاکر کہلائے۔ تو اگر خطابت کے ذریعے کوئی یہ کام کرے تو بھی ذاکر ہے، اور شاعری کے ذریعے یہ کام کرے تو بھی ذاکر ہے۔ لیکن اگر خطابت پر عروج پہ ہو مگر خدا یاد نہ آئے، خطابت اپنے کمال پہ ہو مگر اہل بیت یاد نہ آئے، خطابت اپنے عروج پہ ہو مگر احکام خدا یاد نہ آئے، تو یہ خطابت ضرور ہے لیکن ذاکری نہیں۔ یہ خطیب کہلائے گا لیکن ذاکر نہیں کہلائے گا۔ ذاکر کہنے کا شرف اسی کے لیے ہے کہ جس کی باتیں بھولے دین کو یاد دلائیں، جس کی باتیں آخرت کو یاد دلائیں، جس کی باتیں اپنی زندگی کے فرائض کو یاد دلائیں، جنہیں آدمی بھول گیا ہے، جو قرآنی فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو یاد دلائیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا کسی کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، مومن کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ہمارے ائمہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، اور ان کے علاوہ بھی چوتھے امام کے بعد سے مسلسل ایک سوال ائمہ نے الگ الگ لفظوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت ان کلمات میں ہے کہ اپنے چاہنے والے کچھ آئیں، ان سے پوچھا اتجلسون، کیا مل کے بیٹھتے ہو؟ اتجلسون، کیا مل کے بیٹھتے ہو؟ وتذکرون، اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ میں ذرا سے جوانوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، یہ امام پوچھیں تجلسون، یہ ہے لفظ جلوس سے۔ لفظ جلوس روٹ ورڈ ہے جس کے معنی ہے بیٹھنا، اور یہیں پہ ایک ذرا سے اگر آپ توجہ دیں تو خالی کسی روایت کو پڑھ کے یا اس کے ترجمے کو پڑھ کے کوئی فتویٰ نہ دینے لگیے گا، جو آج کل ہمارے ہاں بہت رائج ہو گیا ہے۔ واٹس ایپ پر دن بھر مجتہدین فتوے دیتے رہتے ہیں اور دلیلیں
پیش کرتے رہتے ہیں. ایک روایت کا ترجمہ پڑھ لیا اور دلیل دینے لگے. عربی بڑی حساس زبان ہے. عربی کے الفاظ ہمارے اردو میں آئے ہیں، اور عربی کے الفاظ جو اردو میں آئے کہیں کہیں عربی کا مفہوم کچھ اور تھا، اردو میں بالکل الٹ گیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں وہی اردو والا مفہوم ہوتا اور وہی سمجھ کے ہم دلیلیں بھی دینے لگتے ہیں. انہی میں ایک مثال یہ لفظ جلوس کی ہے. ہمارے ہاں لفظ جلوس عزاداری میں بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ جلوس نکلا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے راستہ چل رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، چل رہے ہیں. تو ہماری زبان میں جلوس ہے اجتماعی شکل میں چلنے کا نام، اور عربی میں لفظ جلوس ہے بیٹھنے کا نام. تو اگر ہم کہیں یہی روایت کے مجتہد ہو گئے، ایک روایتی مجتہد کہیں مصاحب میں سن لیا، کہیں تاریخ سن لیا اور دلیل دیے ہوئے پڑھے روایت کے ذریعے، تو یہ خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے کہ مذہب میں جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت میں اس لفظ کے معنی عربی کے کچھ اور ہوں اور اردو کے ہم سمجھ لیں. لہذا جلدی سے یہ ہمت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلدی جلدی روایتیں پیش کر کے دلیل دینے لگے. خیر، یہ بات ایک درمیان میں آئی تھی، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دی میں نے. اکثر جوان کہتے ہیں ہم عربی پڑھنا چاہتے ہیں، منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ بتا دوں آپ سے، آپ کا شوق بہت اچھا ہے، لیکن اس شوق کے لیے 6 مہینے کافی نہیں ہے. دینی مدارس میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اگر ہم 8 سال 10 سال دینی مدارس میں جونیئر ہائی اسکول لیول سے آگے پڑھتے ہیں گریجویشن لیول تک، تو مسلسل یہ 6-7 سال تقریباً ہمیں عربک لٹریچر اور عربک گرامر اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ ہم عربی جو پیغمبر سے پہلے دور جاہلیت کی زبان تھی اس وقت سے لے کے آج تک کی عربی کو سمجھ سکیں. آج کی آپ بول چال کی عربی جا کے دبئی ابوظبی میں 2 جملے بولنے سیکھنے لگے تو اس کو عربی آ جانا نہیں کہتے، سکھا دیا جائے تو اس کو عربی آ جانا نہیں کہتے. قرآن کا مطلب سیدھے سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی اتنی پڑھنا پڑے گی کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں لفظ کے معنی کیا تھے، آج بدل کے کیا ہو گئے. اسی کے الفاظ اپنے معنی حالات کے تحت بدلتے رہتے. لہذا یہ بھی ایک چھوٹی سی بات تھی جس کی طرف میں نے آپ حضرات کو متوجہ کیا. اسی طرح سے روایات معصومین میں ہم لفظوں کو دیکھ کے اور جس دور میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس دور کے مفہوم کو نہیں دیکھتے، یا اس سے پہلے والے معنی کو لے لیتے ہیں اس کے بعد والے کو، اور اس کے بعد معصوم نے جس بات پہ زور دیا ہے ہم کہتے ہیں روک رہے ہیں، اور جس کام کو روکا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ زور دیا ہے. ہمارے درمیان ایک لفظ اجتہاد بھی اس وقت بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور اجتہاد کے خلاف روایتیں ہیں اور اجتہاد کی تاکید میں بھی روایتیں. آج ہمارے ہاں لفظ اجتہاد جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ قرآن اور معصومین علیہ السلام کے سارے ارشادات انسان کے سامنے ہوں اور اپنی پوری علمی طاقت لگا کے اس سے احکام خدا کا پتہ چلائے. یہ اجتہاد اپنی پوری طاقت کا لگانا. کل ایک دور تھا کہ جب لفظ اجتہاد ان معنی میں نہیں تھا کہ آدمی قرآن اور حدیث سے دین کو سمجھے. لفظ اجتہاد ان معنی میں تھا قیاس کے معنی میں. قیاس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک حکم لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہی سے جو دوسری جگہ بھی ہے ہم نے اپنے جیسے یہاں حکم ہے ویسے وہاں ٹرانسفر کر دیا. اس کی میں مثال بہت سی مثالیں ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ ابلیس نے. اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کے دور میں جو ان کے مقابلے میں مجتہد اور فقیہ بن کے اٹھے ان میں جناب ابو حنیفہ سر فہرست تھے، اور وہ آیات اور روایات سے احکام خدا کا پتہ چلانے کے بجائے اپنی عقل سے قیاس کر کے فتویٰ دیتے تھے کہ جو حکم یہاں ہے وہی وہاں بھی لگے گا، جو حکم یہاں ہے وہاں یہی حکم وہاں بھی لگے گا. مثلا ایک مسجد پہنچے محلے کی، اس کے اپنا شرف ہے کہ وہاں نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے،
اب اس کے بعد ایک مسجد میں پہنچے، پوری بستی کی جامع مسجد، اس کا اپنا شرف ہے کہ اس کا کتنا ثواب ہے. تو جو روایتوں اور آیات کے ذریعے ڈھونڈے گا وہ روایتیں دیکھ لے گا کہ امام نے بتایا کہ اس مسجد کا یہ اجر ہے، محلے کی مسجد کا یہ، جامع مسجد کا وہ. لیکن جو آیتوں روایتوں میں نہیں جائے گا وہ قیاس کرے گا کہ جب یہاں حکم ہے تو یہی حکم وہاں بھی ہوگا، یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے. اس نظریے کو امام نے قبول نہیں کیا. میں اس وقت اس گفتگو کو اس میں چھیڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن بات آ گئی تو خالی آپ کو یاد دلاؤں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو حنیفہ گفتگو کرنے آئے تھے اور امام نے کہا کہ تم قیاس سے کام لیتے ہو، تم اپنی عقل کو تنہا چھوڑ کے اس سے فیصلے لیتے ہو احکام خدا کے مقابلے میں. غلط ہے. جب وہ نہ مانے تو امام نے ان سے کچھ سوالات کیے. کہا کہ جن کاموں سے انسان نجس ہوتا ہے یا وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان پہ وضو واجب ہوتا ہے، مثلا سو جانا، مثلا پیشاب کرنا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حدث کہلاتے ہیں، حدث اکبر، بڑی نجاست کہ وہ آ جائے تو غسل واجب ہوتا ہے. جیسے خواتین پہ ہر مہینے کچھ خاص دنوں میں کے گزارنے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، وضو کافی نہیں. جیسے مردوں پر اور عورتوں پر دونوں میں وہ غسل واجب ہوتا ہے جو آپس کے تعلقات سے واجب ہوتا ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں جن پہ وضو واجب ہوتا ہے. وہ قیاس کرتے تھے کہ یہ حکم یہاں تو یہاں بھی لگے گا. تو امام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب کرنے پہ تو وضو واجب ہوتا ہے، اور اگر آدمی سے مادہ خارج ہو جائے تو اس پہ غسل واجب ہوتا ہے. ان دونوں میں زیادہ غلیظ کون ہے، زیادہ گندا کون ہے؟ تو اس نے کہا گندا اور غلیظ تو پیشاب ہے. تو کہا کہ تم پھر جو غسل تم جو قیاس کرتے ہو تو جب پیشاب پر وضو ہے جبکہ وہ زیادہ غلیظ ہے اور مادہ اس سے کم غلیظ ہے، اس پر غسل ہے، تو پھر پیشاب پہ تو بردرجہ اولا غسل واجب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے زیادہ گندا ہے. تو میں اس وقت خیر اس موضوع بات کرنے نہیں آیا تھا، لیکن آگے بات درمیان میں، اس کو کہتے ہیں قیاس، اور یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. ہمارے چھٹے امام کے دور تک لفظ اجتہاد قیاس کے معنی میں آتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس لفظ نے اپنے معنی بدلے اور اجتہاد کا مطلب ہو گیا قرآن و حدیث سے دین کے سمجھنے میں اپنی پوری طاقت کا لگا دینا، اور یہ کام اچھا کام ہے. تو قیاس ہے حرام اور اجتہاد ہے مسلمان کی ذمہ داری. مگر اجتہاد کی مذمت میں جو روایتیں ہیں وہ اس دور کی ہیں جب وہ قیاس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، ورنہ اسی اجتہاد کی تعریف ملے گی. اجتہاد کے ایک معنی اور ہے جو ہمارے بھولے مومن نہیں جانتے. اجتہاد کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی پوری طاقت لگا دے عبادت خدا میں، اور جو آدمی اپنی پوری طاقت عبادت خدا میں لگا دے اسے بھی مجتہد کہا جاتا ہے مذہبی دنیا میں. جو اپنی عبادت کر رہا، نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ، خیرات، دین کے عبادتوں پر اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، تو اس کو بھی مذہبی دنیا میں اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت تعریف آئی ہے. تو اب اجتہاد کی تعریف بھی ہے، اجتہاد کی برائی بھی ہے. جو لفظ اجتہاد کی معنی نہیں جانتا ہے وہ کنفیوز ہوگا، جو خالی ایک معنی جانتا ہے وہ جو تعریف والا ہے وہ خالی تعریف والے پہ آ جائے گا، اور جو برائی والا برائی والے پہ آ جائے گا. لیکن جو پورے تاریخ کے اجتہاد کے لفظ کی تاریخ پڑھی ہے، جس نے دور پیغمبر سے غیبت تک اس لفظ نے کتنے معنی اپنائے ہیں، وہ دیکھے گا کہ کس معصوم کی زبان پر یہ لفظ آیا ہے، اس دور میں اس لفظ کے معنی کیا تھے. تو کبھی یہی قیاس ہوگا تو برائی اس کی روایات میں آئیں گی، اور کبھی یہی اپنی طاقت لگا کے دین کا سمجھنا ہوگا تو اس کی تعریف دکھائی دے گی. اب ہوا یہ کہ پڑھنے والوں نے خالی وہ پڑھ لیا جو قیاس کے معنی میں اجتہاد تھا، لہذا جتنی برائیاں اس کی قیاس کی تھی جو ابو حنیفہ نے کیا تھا، وہ ساری برائیاں نظام اجتہاد و تقلید کی طرف منتقل کر دی گئیں. اور جوانوں کو سمجھایا جانے لگا کہ یہ تو معصومین نے اس سے روکا ہے. معصومین نے ہرگز
اجتہاد ان معنی میں کہ دین کو روایات اور آیات کے ذریعے سمجھا جائے، اس سے روکا نہیں ہے بلکہ اس پر زور ڈالا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور ترین جملہ ہے کہ لولا السیاط، اگر ہمارے ہاتھ میں پاور ہوتا، اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی، اگر ہم حاکم وقت ہوتے، قاضی ہوتے، جج ہوتے، ترجمہ اس کا اصلی لفظی ترجمہ یہ کہ لولا السیاط، اگر میرے ہاتھوں میں تازیانہ ہوتا، جس سے سزا دی جاتی تھی، ہر جرم کی سزا اسلامی دنیا میں اتنے تازیانے مارو، یعنی میں اگر صاحب اختیار ہوتا، اس سے مراد یہ میرے ہاتھ میں تازیانے ہوتے تو میں جوانوں کو تازیانے سے مارتا، کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں وہ تفقہ پیدا کریں، وہ فقیہ بنے، وہ دین کو سمجھیں۔ تو میرے عزیزو، عربی جب تک اتنی جانکاری نہ ہو، اس وقت تک آدمی سیدھے نہ روایات سے دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ آیات سے دین کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، ابھی تو میری موضوع میرا گفتگو شروع ہوئی، میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک فریضہ انجام دینے آئے ہیں جس کا نام ہے عزاداری، اور عزاداری کا ایک اہم ترین حصہ ہے مجلس، اور اس مجلس کے لیے معصومین نے خود پوچھا ہے، آتجلسون، کیا تم بیٹھتے ہو؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ تھوڑی سی علمی سی باتیں ہیں، لیکن ہمارے جوانوں کو ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جلوس ہے روٹ ورڈ، عربی میں جلوس کے معنی بیٹھنا ہے، چلنا، پروسیشن نہیں ہے، بیٹھنا ہے۔ اب عربی کے روٹ ورڈ سے الفاظ نکلتے ہیں، میں اس کی مثال دے دوں تھوڑی سی اور واضح ہو جائے۔ لفظ علم ہے مثلا، ایک لفظ ہے جاننا، اب اس لفظ سے ایک لفظ نکلتا عالم، جاننے والا، ایک لفظ نکلتا ہے معلوم، جس سے ہماری جانکاری جڑی ہو، جس چیز کو ہم نے جانا، ایک لفظ بنتا ہے علامہ، ابھی علم سے نکلا ہے عالم لیکن بہت زیادہ علم والا، ایک لفظ اسی سے نکلتا عالم، یعنی جو سب سے زیادہ علم والا، تو روٹ ورڈ وہی علم ہے، اسی سے عالم، اسی سے علامہ، اسی سے عالم، اسی سے معلوم۔ فضل ہے، فضل سے نکلتا ہے افضل، فضل سے نکلتا ہے مفضول، فضل سے نکلتا ہے فاضل۔ سجود ہے لفظ، اسی سجود سے سجدہ نکلتا ہے، اسی سجود سے ساجد نکلتا ہے، ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، اسی سجود سے مسجد نکلتا ہے۔ چلیے ایک لفظ آ گیا جو ہماری اردو میں بھی ہے، اسی سجود سے مسجد نکلتا ہے۔ مسجد کا مطلب کیا بتائیے؟ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عربی میں کہتے ہیں ظرف مکان، کوئی کام ہو تو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا۔ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، جتنی پڑھ چکا ہوں وہ پاسٹ ہو گیا، جو ہے یہ پریزنٹ ہے، آگے فیوچر ہے، تو جو بھی کام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی مہرگاہ میں پڑھ رہا ہوں، اس گھر میں پڑھ رہا ہوں، اس عزاخانے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہر کام کی کوئی جگہ ہوتی ہے اور کوئی وقت ہوتا ہے۔ عربی کے لیے اس کے لیے الگ الگ وقت ہے، عربی میں ان کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ سجود سجدہ کرنا، اسی سے بنا مسجد، مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، جلوس یعنی بیٹھنا، مجلس یعنی ان کے، اس لیے کہ معصوم نے کہا تجلسون و تذکرون، ہمارے تذکرے کے لیے بیٹھتے ہو، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ مجلس یعنی ان کی یاد دلانے کی جگہ۔ تو ہدف کیا ہوا مجلس کا؟ کہ جو ہم بھول رہے ہیں وہ اس مجلس میں آ کے ہمیں یاد آ جائے، یہاں ہمیں علی یاد آ جائیں، یہاں ہمیں فاطمہ یاد آ جائیں، یہاں ہمیں قرآن یاد آ جائے، یہاں ہمیں اللہ یاد آ جائے، یہاں ہمیں نماز یاد آ جائے، یہاں ہمیں روزہ یاد آ جائے، یہاں ہم جو بھولے ہیں وہ یاد آ جائے۔ یہ ہے مجلس جس کے لیے امام نے کہا کہ بیٹھتے ہو، ہمیں یاد کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، کہاں؟ اس کے بعد امام نے، 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا تجلسون و تذکرون، فرمایا ان لوگوں نے کہا ہاں مولا ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ جو مجلس کر رہے ہیں،
اور جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اس بڑے کام کے لیے سلیقہ بھی زیادہ درکار ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ہم آپ بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، پوتے پوتی ہیں، بھائی بہن ہیں، بے تکلف ماحول ہے۔ لیکن ایک بیٹھک، ایک نشست وہ ہوتی ہے جب ہم پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھے، تو جو بے تکلفی کا ماحول گھر کے اندر ہوتا ہے اب وہ پڑوسیوں کے ساتھ نہیں رہ جاتا، تہذیب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر محلے کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے، اگر ان بزرگوں میں علماء شامل ہیں تو یہ سلیقہ اور تہذیب اور بڑھ جائے گا۔ مجلس ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، مگر خالی ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ہم ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں محمد مصطفیٰ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں علی مرتضیٰ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہم اور اہل بیت طاہرین اور ائمہ کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اس سے زیادہ محترم جگہ کون سی ہوگی کہ جہاں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمارے اس نشست کو کتنا مؤدب، کتنا مہذب، کتنا باہدف اور کتنے سلیقے کی ضرورت ہوگی۔ بہت بڑا کام ہے جو مجلس کر رہے ہیں، اتنا بڑا نہ ہوتا تو کیوں آتے ہو؟ وہ ہر جگہ نہیں آتے، یہاں آتے، اس کا مطلب کوئی بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور وہ بڑا کام کیا ہے؟ جو آپ کو ان کی دعا دلوائے گا، اگر ویسے ہو جائے جیسے وہ چاہتے، رحم اللہ من احیا امرنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے ان پر جو ہمارے امر کو، ہمارے کام کو، ہماری بات کو، ہمارے پیغام کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ امام کہیں انہوں نے ہمارا کام ہے اسے زندہ کیا ہے۔ حسین نے کربلا میں دین کو بچایا تھا، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب جو دین کو بچانے کا کارنامہ ان ائمہ نے انجام دیا اپنے اپنے دور میں، امام کہتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے، جو ہمارے کام کو زندہ کرے، جو ہمارے پیغام کو زندہ کرے، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ تو معصوم نے جیسے امام نے جیسے فرمایا تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے جو آپ کے امر کو، آپ کے کام کو زندہ کرے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا کرنا ہمیں؟ اب دیکھ رہی ہے امام نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مجلس میں کیا کرنا ہے۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، پوچھا گیا کہ آپ کی اس مجلس میں آپ کا امر زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان یتعلم علومنا وعلمہ الناس، ہمارے امر کا احیاء، ہمارے پیغام کی زندگی، ہمارے کام کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے علوم کو سیکھے اور ان تک پہنچائے جن تک وہ علوم نہیں پہنچے ہیں۔ ان یتعلم علومنا، ہمارے علم کو حاصل کرے، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، اور عام لوگوں تک، وہ لوگ کہ جو امام تک نہیں آئے ہیں ان تک ہمارے علوم کو پہنچائے۔ بس میرے عزیزو، میں نے اس عبادت کے ہدف کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مجلس فرمائش ہے امام کی اور ائمہ طاہرین کی، اور اس فرمائش میں بھی فرمائش پر اس پر تاکید ہے کہ وہاں بیٹھو تو وہ یہ کرو کہ ہماری یاد آئے لوگوں کو اور ہماری بات لوگوں تک پہنچے۔ دو ہدف ہو گئے، ایک یہ مجلس ان کی یاد دلائے اور ایک یہ مجلس ان کی بات کو پہنچائے۔ اگر ہم آپ اس مسئلے میں متفق ہوں، یہ مجلس تین لوگوں پر مشتمل ہے، ایک مجلس کا میزبان اور فرش بچھانے والا، ایک مجلس میں پڑھنے والا خطیب یا شاعر، اور ایک مجلس میں سننے والے سامعین۔ یہ تین مل کے اجتماعی عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز جماعت، جیسے نماز جمعہ، جیسے نماز عیدین، جیسے بہت سی اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے اس کے تین ارکان ہیں، ایک میزبان، ایک ممبر پہ آنے والا شاعر اور ذاکر، اور ایک سامعین۔ جب تک کہ آپس میں اس عبادت کے ہدف کے سلسلے میں متفق نہیں ہوں گے فکری لحاظ سے، میزبان مجلس کرے تو نیت صرف یہ ہو کہ مجھے امام کی فرمائش کو پورا کرنا ہے، اور وہ فرمائش کیا ہے؟
مجھے ایسے کو بلانا ہے جو بھولا دین یاد دلائے، مجھے ایسے کو بلانا ہے کہ جو وہ ہمیں بتائے جو ابھی تک امام کی بات ہمیں معلوم نہیں ہوئی. جو سامعین سننے آئیں وہ اس نیت سے آئیں کہ ہم آئے ہیں تاکہ جو بھولا ہے دین وہ یاد آ جائے، یا جو ہماری جانکاری میں نہیں آیا ہے وہ ہمیں مل جائے، یا جانتے تھے بھول گئے یاد دلا دے، یا نہیں جانتے تھے ہمارے علم اضافہ کر دے. اور جب یہ دونوں یہ طے کر کے آئیں گے کہ ہمیں تو جو نہیں ملا ہے وہ لینا ہے، اور جو مل گیا چھوٹ گیا بھول گئے وہ زندہ کرنا ہے، تو خود بخود خطیب اور ذاکر اور شاعر مجبور ہوگا کہ منبر پہ آ کے وہ کہے کہ یا یاد دین دلا دے، یاد خدا دلا دے، یاد آخرت دلا دے، یا وہ کہے کہ جو ان کے پاس نہیں پہنچا ان تک پہنچ جائے، ان کی معرفت پہنچ جائے، ان کی سیرت پہنچ جائے، ان کے احکام پہنچ جائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات اس سے بہتر بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو. ہدف ہر کام کا معین ہونا ضروری ہے، ہدف اس کام کا بھی معین ہونا ضروری ہے. آپ نے غور فرمایا ہوگا عشرہ اولا ختم ہوا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہوا، مجالس ہر سال کی طرح سن رہے ہیں، اور الحمدللہ کبھی کبھی ہمارے درمیان تھوڑی سی مایوسی سی ہوتی ہے کہ بڑی پابندیاں لگ گئیں، ہم جیسے چاہتے تھے ویسے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں. مگر میرے عزیزو، چاہے یہ دشمن کی چال اور ہے، دشمن ہمیں اس بیماری کے اسلحے سے ہمیں اوپر حملے کر رہا اور رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اس پر، لیکن وہ اپنی چال چلے، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ جب مجلسوں کی کھلی اجازت تھی تو چاہے وہ بمبئی ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے بنگلور، چاہے مدراس، جہاں بڑی بڑی مومنین کی آبادیاں ہیں، دسیوں ہزار لوگ مجلس سنتے تھے نا، لاکھوں سنتے تھے نا، لیکن لاکھوں میں کروڑوں نہیں ہوتے تھے. اب جو پابندی لگی تو جو آن لائن ذکر محمد و آل محمد شروع ہوا، جو آن لائن ذکر حسین شروع ہوا، تو پہلے امام باڑوں میں مجلس تھی، اب گھر گھر مجلس ہے، در در مجلس ہے. تم نے روکا تھا تو روکا تھا جہاں سے وہاں سے نہ رک سکا، بلکہ گھر گھر پہنچ گیا، اور گھر گھر مجلس ایسی پہنچی ہے کہ اب ٹی وی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے جن تک آج تک نہیں پہنچی تھی. تو دشمن کی چالیں الگ ہیں اور اللہ کی تدبیریں الگ ہیں. میں تو کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں، نہ کسی پریشانی کے فکر کا شکار ہوں، یہ سب الہی تدبیریں ہیں. آج سب گھر میں بیٹھے ہیں، لہذا مذہبی چینل کھول کے سب دیکھ رہے ہیں، اور ذکر حسین ان کانوں تک بھی پہنچ رہا جن کانوں تک ابھی تک نہیں پہنچتا تھا. آپ کے امام باڑے وہ نہیں آتے تھے، لیکن آج ٹی وی کے ذریعے ان تک بھی پہنچ رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو جب آپ میزبان اور سامعین متفق ہوں گے کہ ہمارے یہاں آنے کا ہدف کیا، ہم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اگر دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے اس قیمتی وقت کا مصرف کیا ہو رہا ہے. خالی تھوڑی دیر کچھ اچھی باتیں سن کے ہم خوش ہو کے چلے جائیں، یا وہ ہدف پورا ہو جو معصومین نے ہمارے لیے معین کیا ہے کہ بھولا دین یاد آئے، یا ہمارے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، فراست میں، تقوی میں، زہد میں، شجاعت میں کہیں کوئی اضافہ ہو. یہ ہدف طے ہو تو یہ مجلس مجلس ہے، یہ منبر منبر ہے، یہ فرش عزا فرش عزا ہے. میں نے جو بات شروع میں کہنا چاہی تھی، جو ہدف ہم آپ طے کر لیں، اسی ہدف کے تحت منبر پر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں اور معصوم کی نگاہ، میری نگاہ کی کیا اوقات ہے، معصوم کی نگاہ میں توجہ دے، بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں. کسی لکڑی کے خاص ڈیزائن کا نام منبر نہیں ہے. ہم لوگ مصائب میں سنتے ہیں کہ جب اسیران اہل حرم دربار یزید میں لائے گئے ہیں اور یزید کا خطیب منبر پہ گیا اور جا کے اس نے مدح و ثنا شروع کی بنی امیہ کی اور یزید کی، اور ان کی بارگاہ میں گستاخیاں شروع کی، تو سید سجاد نے یزید سے کہا تھا، اجازت لی تھی کہ مجھے بھی اجازت ملے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں.
لیکن کیا آپ نے کبھی امام کو ان لفظوں پہ یہ نہج البلاغہ کے خالق کا پوتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پیغام چھپے ہیں. سید سجاد کے جملے الفاظ شاید سرسری طور پہ سن کے نکل گئے ہوں، لیکن روایت میں پڑھیے تو سید سجاد نے جب اجازت چاہی یزید سے کہ بولنے دیا جائے تو سید سجاد نے نہیں کہا کہ مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ ممبر پہ جا کے کچھ کہوں. سید سجاد نے کہا مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ کیا میں ان لکڑیوں پہ جا کے کچھ کہوں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت لاکھ ممبر کی ہو، لیکن اگر اس پر پیغام وہ نہیں دیا جا رہا ہے جو مدینے کے ممبر سے نبی نے دیا تھا، جو غدیر کے ممبر سے نبی نے دیا تھا، تو ظاہری طور پر وہ لاکھ ممبر ہو مگر امام کی نگاہ میں وہ لکڑیاں ہیں. اور اس کا بھی لفظ اگر پیغام خدا کے دیا جا رہا ہے، توحید کا، رسالت کا، ولایت کا، نماز کا، روزے کا، غدیر کے میدان میں، تو چاہے ڈھانچہ ممبر کا نہ ہو مگر پیغام وہ دیا جا رہا ہے تو وہ سالانے پالانے شتر بھی ممبر غدیر بن جایا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. ممبر کسی خاص ڈھانچے کا نام نہیں ہے. اکثر ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں ممبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. اس ڈھانچے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن عزیزو اس ڈھانچے کا نام خالی ممبر نہیں ہے. ممبر سے جو کہا جاتا ہے وہ جہاں سے کہا جائے وہ ممبر ہے. اگر میں ممبر کے بغل میں کھڑا ہو گیا، ممبر بیٹھنے کا لائق نہیں ہوں، ممبر پہ بغل میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں تو وہی جگہ میری ممبر بن جائے گی. اگر میں پیغام پہنچاؤں وہ جو اس ممبر سے ملنا چاہیے، اور پیغام میرا نظریہ نہیں، میرا عقیدہ نہیں، میرا کہنا نہیں، وہ پیغام ہوگا کہ خدا کیا کہہ رہا، نبی کیا کہہ رہے ہیں، علی کیا کہہ رہے ہیں. ممبر اس جگہ کا نام ہے. میں نے اتنا وقت آپ حضرات کی خدمت میں لیا گا، آگے کل سے جو گزارشیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے اس میں ہم متفق ہو کے آئیں کہ یہاں سے جو بات ہو یا ان کے فضائل کے وہ رخ سامنے آئیں جو اب تک ہمارے علم میں نہیں، تاکہ ان کی معرفت بڑھے. ان کی سیرت کے ٹکڑے سامنے آئیں تاکہ ہم ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں اس کی روشنی لے سکیں، اس کا نور لے سکیں، اس کی خوشبو لے سکیں. یا ان کے ارشادات کے تذکرے ہوں جن سے ہمارے اندر اصلاح نفس ہو، اصلاح معاشرہ ہو، جسے احیاء امر ائمہ کہا جائے کہ یہ وہ کام ہوا ہے کہ امام کا جو کام ہے اس کو زندگی ملی ہے. امام کا کام دین پھیلانا تھا، امام کا کام دین کی طرف متوجہ کرنا تھا، امام کا کام اللہ کی معرفت پہنچانا تھا، امام کا کام اللہ کے غضب سے لوگوں کو بچانا تھا. امام ائمہ طاہرین کا کام قرآن کی تعلیم دینا تھا، ائمہ طاہرین کا کام دین کا سکھانا تھا، ائمہ طاہرین کا کام آخرت کا ڈر دلوں میں پیدا کرنا تھا. تو جو امر ائمہ ہے یعنی دین کا پیغام، وہ پورا پیغام اس منبر سے دیا جائے. اگر اس دین کے پیغام کو سمیٹیں جو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے جمع ہو کے ملا ہے تو اس کے 3 حصے دیکھنے کو ملیں گے. ایک ہے عقائد کا حصہ، ایک ہے افعال و احکام کا حصہ، کیا مانو کیا نہ مانو، شرک چھوڑو توحید پہ آؤ، نبوت کو مانو حلول کو نہ مانو، امامت کو مانو انسانی انتخاب کو نہ مانو، عدالت کو مانو، ظلم کا اقرار نہ کرو، اللہ کی کتاب قرآن ہے یہ مانو، اللہ کا گھر کعبہ ہے، عبادت گاہ ہے، عبادت کا مرکز ہے یہ مانو، آخرت ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، جزا و سزا ہے، یہ مانو یہ نہ مانو. یہ ہے عقائد کا چیپٹر جو دین سکھاتا ہے. دوسرا حصہ یہ سکھاتا ہے کہ جب یہ مانو گے تو ماننے کے نتیجے میں تمہاری زندگی اس سے متاثر ہوگی. جب اللہ کو مانو گے تو یہ ماننا تم سے اللہ کے سجدے کرائے گا. جب اللہ کی عظمت کا اقرار کرو گے تو اللہ کی بڑائی کا تکبیر کے ذریعے کہلائے گا. یعنی توحید کا اقرار کرو گے تو نماز تک کھینچ کے لے آئے گی، نبوت کو مانو گے تو محبت تک کھینچ کے لے آئے گی، امامت و ولایت کو مانو گے تو یہ امامت و ولایت کا عقیدہ تمہیں ان کی خوشی میں محفلوں تک کھینچ کے لائے گا اور ان کے غم میں ماتم و مجلس تک کھینچ کے لائے گا. عقیدہ ہے امامت اور اس پر عمل کا نام ہے ماتم اور مجلس. عقیدہ امامت تک، ولایت تک، مودت تک پہنچو گے
تو تمہارے ہاتھ سینوں پہ پڑیں گے، تمہارے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، مگر یہ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ عقیدہ ہے۔ جیسے نماز عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، جیسے روزہ عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، جیسے حج عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے۔ عقیدہ اسے کہتے ہیں جو دل و دماغ سے تعلق رکھے، جو ہاتھ پیروں سے انجام دیا جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، وہ اس عقیدے کے تقاضے میں ہونے والا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کو مانا تو اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کو مانا تو نماز پڑھیں گے، اللہ کو مانا تو سجدے کریں گے، اللہ کو مانا تو رکوع کریں گے، تو وہ ہے عقیدہ، یہ ہے عمل۔ کنفیوژن نہ ہو۔ اسی طرح سے ولایت، مودت، امامت جب دل و دماغ میں قبضہ کریں گی یہ ہے عقیدے، مگر جب یہ دل و دماغ میں قبضہ کریں گی تو جو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدے ولایت کے تقاضے میں پیدا ہونے والا عمل ہے۔ جب سینے پہ ہاتھ پڑے گا ماتم کے لیے تو یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدے ولایت کا عملی نتیجہ ہے۔ ہمارے جوانوں میں کنفیوژن یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے، مجلس و ماتم، گریہ و زاری، نوحہ و منقبت، یہ ساری چیزیں عقیدے ولایت کی عملی شکل ہیں، خود عقیدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرے عزیزو، دین کے 3 حصے ہیں، بس میں آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہدف ہمارا طے ہو جائے، ہماری نیتیں ایک ہو جائیں، ہمارا مقصد ایک ہو جائے، تاکہ اجتماعی عبادت کو ہم مل جل کے صحیح طریقے پر انجام دے سکیں۔ 3 دین مجموعہ ہے کچھ عقائد کا، کیا مانو اور کیا نہ مانو۔ دین مجموعہ ہے کچھ اعمال کا، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج دو کرو، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، مجلس کرو، ماتم کرو، محفل کرو، نذر کرو، نیاز کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، غصب نہ کرو، ظلم نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ یہ دوسرا حکم ہے مذہب کا۔ تیسری چیز ہے کہ جو عمل بھی نہیں، عقیدہ بھی نہیں، انسانی اخلاق ہے، صفتیں ہیں انسان کی فطرتیں ہیں، انسان کی خصلتیں ہیں۔ دین اس خانے کو بھی خالی نہیں چھوڑتا۔ تمہارے اندر بزدلی نہ آنے پائے، بہادری رہے، بے وفائی نہ آنے پائے، عباس والے ہو، وفاداری رہے، بے صبری نہ آنے پائے، صبر رہے، حسین والے ہو، کنجوسی نہ آنے پائے، سخاوت رہے، علی والے ہو، بے دینی نہ آنے پائے، دینداری رہے، امام المتقین کہتے ہو علی کو۔ اگر خاری امیر المومنین کہتے تو ایمان پہ رک جاتے، لیکن جب علی کو امام المتقین کہہ رہے ہو تو علی صرف بات ماننے والے، عقیدے کے اختیار کرنے والے کے تو امیر ہیں، مگر جب وہ عقیدہ ایمان کی شکل سے آگے بڑھ کے عملی شکل میں تقویٰ بن جائے تب علی اس کے امام ہیں۔ علی کو امام کہنا ہے تو خالی امام ان کو مان کے نہ ہوگا، ان کو امام ماننے سے نہ ہوگا، ان کی بات ماننا پڑے گی۔ ایمان ان کو ماننا ہے اور تقویٰ ان کی بات کا ماننا ہے۔ اللہ کو ماننا ایمان ہے، اللہ کی بات کا ماننا تقویٰ ہے۔ رسول اللہ کو ماننا ایمان ہے، رسول اللہ کی باتوں کو ماننا تقویٰ ہے۔ ائمہ طاہرین کو مان لینا ایمان ہے، ان کی باتوں کا ماننا تقویٰ ہے۔ اور جب ہم اذان میں گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ تو اگر امام کہتے ہو تو تمہیں اپنے ایمان کو تقوی کے شخص سے بدلنا ہی پڑے گا، تمہیں اپنی توحید کو نماز کی شکل دینا ہی پڑے گی، تمہیں اپنی اقرار وجود خدا کرو گے تو تمہیں روزے کی شکل میں اس کو عملی شکل دینا ہی پڑے گی، تب تم اس لائق بنو گے کہ علی کو اپنا امام کہو۔ تو دین کے 3 حصے ہیں، عقیدہ ہے، اعمال و احکام ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ مجلس میں امام کہتے ہیں ہماری بات زندہ کرو، تو جب ان کی بات زندہ کرنا ہے تو اس مجلس میں یا کوئی عقیدہ سامنے آئے، کوئی غلط عقیدہ کنارے لگایا جائے، کوئی اچھا عمل سامنے آئے، کسی غلط عمل سے کی طرف متوجہ کیا جائے کہ رائج نہ ہونے پائے، کوئی اچھا اخلاق سامنے آئے اور کسی غلط اخلاق سے انسانیت کو بچایا جا سکے۔ بس یہ ہے مجلس کا وہ ہدف جسے پورا ہونا چاہیے۔ اب میں بات کو ختم کروں جو شروع میں سنانا چاہتا تھا عزیزو، کہ میری نیت کیا ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے
اور یہ بات دراصل مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ خطیب اعظم بانی تنظیم کی ہے، انہی سے سیکھ کے میں نے اسے اپنایا ہے۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بڑا شوق تھا ان کو مہمانوں کا، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ مل جائے، تو جب کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو ڈھونڈنے نکل جاتے تھے مہمان، ڈھونڈنے کے لیے مثلا اس وقت بھی اگر ہمیں مہمان کوئی ڈھونڈنا ہے تو کون سی جگہ ہیں؟ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، یہی سب جگہیں ہیں جہاں سے مسافر گزرتے ہیں، تو وہ ان راستوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے جدھر سے قافلے گزرتے تھے اور ان کو مہمان کرتے تھے۔ ایک دن وہ مہمانوں کی تلاش میں نکلے، اس راستے پہ بیٹھے، ان کو 3 مہمان مل گئے جو کہیں جا رہے تھے، ان کو لے آئے گھر کہ چلو کھانا کھاؤ ہمارے یہاں۔ وہ آ گئے گھر، انہیں کھانا وانا کھلایا، خوب ان کی خاطر مدارات کی۔ جب وہ کھانا کھا کے جانے لگے تو ان مہمانوں نے کہا کہ اس کھانے کی قیمت کتنی ہوئی بتاؤ، ہم دے دیں۔ وہ سمجھے کہ ان کا ذریعہ رزق ہے، مہمانداری کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے ہوٹلوں ڈھابے نہیں ہوتے اور سڑکوں کنارے، وہ سمجھا اس طرح کا ہے کچھ معاملہ۔ تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں، ہم نے اس لیے تھوڑی کھانا کھلایا کہ ہم تم سے پیسے لیں، ہم تو نہیں پیسے لیں۔ اب وہ پیسے لینے بھی تیار نہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم مفتخورے نہیں، ہم نے کھایا، ہم پیسے ضرور دیں گے، قیمت ضرور دیں گے اس کی۔ اب دونوں طرف سے سختی، وہ کہہ رہے ہیں ہم قیمت دیے بغیر جائیں گے نہیں، اور جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہم قیمت لیں گے نہیں۔ جب کسی صورت وہ نہ مانے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر اب قیمت ہی دینا ہے تو وہ قیمت تم دو جو قیمت میں مانگوں۔ اب شاید انہوں نے سوچا ہو کہ آج برے پھنسے، پہلے سے طے نہیں کیا، اب دیکھو یہ کھانا کتنے کا پڑ جائے۔ جیسے ہم کبھی کبھی اونچے ہوٹل میں پھنس جاتے ہیں تو ایک ہی خوراک مہینے بھر کا خرچہ چلا جاتا ہے۔ اب پھنس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو دینا پڑے دیں گے، مگر مفت خورے تو ہیں نہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک کے بجائے 10 لیں گے، 50 لیں گے، 100 لیں گے۔ ان کا بتاؤ کیا لوگے، تمہارے کھانے کی قیمت کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے توجہ دے، جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ میرے پروردگار کا ایک سجدہ کر لو، میرے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، بس یہ میرے کھانے کی قیمت ہے۔ تو مشرک تھے، انہوں نے کہا میں تو تمہارے خدا کو مانتا نہیں ہوں، جانتے بھی نہیں ہم تو بت پرست ہیں، ان کو سجدہ کرتے، ہم تمہارے خدا کو سجدہ تو نہیں کریں گے۔ اچھا، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اظہار تعظیم کے لیے قصد و ارادے کے ساتھ پیشانی خاک پہ رکھے، ورنہ کھیلنے کے لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے بچے قلابادی کھاتے، متھا ٹیکا پلٹ کے ادھر چلے گئے، تو یہ سجدہ تھوڑی کہلایا اگر میں بھی کروں۔ سجدہ وہ ہے جس میں نیت احترام شامل ہو۔ احترام کے نہ جانے کتنے طریقے ہیں ہر معاشرے میں، ہر کلچر میں۔ بھائی احترام ہمارے درمیان بھی، اگر ہم لیٹیں کوئی بڑا آ جائے تو ہم اٹھ کے جلدی سے بیٹھ جائیں گے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ احترام کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی جگہوں پہ احترام ہے، جیسے جاپان میں آپ نے دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سے جھکتے ہیں ایسے ایسے، یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہے۔ ہمارے اس ہندوستان کے کلچر میں احترام کے لیے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہے۔ مختلف طریقے ہیں احترام کے، مذہب نے سب کی اجازت دی کہ تم دوسرے کی تعظیم کا اظہار کرنا چاہتے ہو، دوسرے کا احترام کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اظہار تعظیم و احترام کے 2 طریقے میں اپنی ذات سے مقصود کر لیے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے چاہو جس کے لیے اظہار تعظیم کرو، لیکن رکوع اللہ کے لیے مخصوص ہے اور سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ اظہار تعظیم کا طریقہ وہ ہے کہ جو کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا میرے عزیزو، ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں، ہم سے ایک چھوٹی سی چوک کہیں کہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ جیسے ابھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے دیکھا سلیقہ چلا رہا کہ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو خطیب ایک ہلکا سے سر کو خم کرتا، آنکھیں بھی تھوڑی جھکتی ہیں اور سر بھی تھوڑا سے جھکتا ہے، احترام کا اظہار کرنے کے لیے کہ ان کا نام آیا جو اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو احترام کا ایک طریقہ ہے وہ۔ اسی احترام کے طریقے میں ہمارے کلچر میں رائج ہے احترام کے لیے جھکنا، تھوڑا سے جھکنا۔ اب خاص کر کے سارے ائمہ میں ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو ہمارے ولی اور سرپرست اور اس وقت موجود ہیں اور جن کی زندگی سے ہماری زندگی جڑی ہے، جن کے وجود سے کائنات جڑی ہے، اور نہ ہوتے تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ساری برکتیں اللہ کی
اور سارا فیض اللہ کا وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان کے احترام کا ایک خصوصی طریقہ نکالا کہ دیگر معصومین کے مقابلے میں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ہم سے بے خیالی میں ہو جاتا ہے کہ جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں ہم نے بعض مومنین، اچھا رکوع کسے کہتے ہیں ذرا سمجھ لے۔ رکوع گھٹنے پر ہاتھوں کے رکھنے کا نام نہیں ہے، رکوع اتنا جھکنے کا نام ہے کہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں کے سامنے پہنچ جائیں، چاہے ہم گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور چاہے نہ رکھیں۔ یہ نماز میں جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ اتنا جھکنا رکوع ہے، ہم جھک گئے، اب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا مستحب ہے۔ گھٹنوں پہ انگلیاں مرد کے لیے پھیلا کے رکھنا مستحب ہے، گھٹنوں پہ ہاتھوں سے دباؤ ڈالنا، پیچھے ڈھکیلنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے ہاتھوں کو بدن سے دور رکھنا مستحب ہے، عورتوں کے لیے انگلیاں پھیلانا مستحب نہیں، گھٹنے سمیٹنا مستحب ہے، انگلیاں سمیٹنا مستحب ہے، پیچھے ڈھکیلنا بھی مستحب نہیں ہے۔ یعنی پورے جسم کو زیادہ زیادہ سمیٹنا یہ عورت کے لیے مستحب ہے، اور پورے جسم کو مظاہرہ کرنا یہ مرد کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اصل رکوع بس اتنا جھکنا ہے کہ آدمی کے ہاتھ ہتھیلیاں گھٹنے کے سامنے پہنچ سکے۔ ہم سے کبھی کبھی یہ چوک ہو جاتی ہے کہ ہم حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت میں اتنا جھک جاتے ہیں جو حد رکوع پہنچ جاتا ہے۔ خطا ہے تو کوئی پکڑ تو نہیں ہے، لیکن مومن کو اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے جن کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے وہ ہم سے غلطی میں بھی نہ ہو، ورنہ ہمارے بچے سمجھیں گے یہی کیا جاتا ہے۔ ہم سے تو خطا ہوگی، بچے سمجھیں گے یہی طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے۔ تو احترام اور تعظیم کے جتنے طریقے اللہ نے جائز قرار دیے ہیں، لیکن صرف رکوع کو اور سجدے کو اپنی ذات سے مخصوص کیا۔ آدمی نہ کسی کو سجدہ کر سکتا ہے نہ کسی کو رکوع کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو سجدہ کر لو، انہوں نے کہا میں مانتے ہی نہیں تمہارے رب کو، تو پھر سجدہ کہاں سے کریں گے ان کو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا ایسا کرو تم سجدہ بھی نہ کرو، بس اپنی پیشانیاں خاک پہ رکھ دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو روز ہی ماتھا ٹیکا کرتے ہیں، ہر بت کے سامنے، درخت کے سامنے، طاقت کے سامنے، تو یہاں بھی ماتھا ٹیکے دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی انہوں نے اپنی پیشانیاں خاک پہ رکھیں، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار ایک کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے۔ میرا کام تھا سروں کا جھکانا، میں نے جھکا دیے، تیرا کام ہے دلوں کا جھکانا، تو کر دے۔ میرے عزیزو، ہم منبر پہ آتے ہیں تو یہ دعا کر کے آتے ہیں کہ پروردگار ایک کام میرا ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے۔ میرا کام دین کے، محمد و آل محمد کے تذکروں کو پیش کرنا ہے، تیرا کام ان کا دلوں کے اندر تک پہنچا کے زندگی میں اس کا اثر پیدا کرنا ہے۔ میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، تو اپنا کام کر دے۔ میرے عزیزو، آؤ مل جل کے ہم وہ کریں کہ جو ائمہ نے کہا یہ ہمارا کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ایسے تذکرے ہوں، ایسی مجلسیں ہوں، ایسی محفلیں ہوں، ایسی تقریریں ہوں، ایسی منقبت ہو، ایسا سلام ہو کہ جس کے ذریعے یا تو بھولا ہوا دین یاد آ جائے یا وہ دین ہم تک پہنچ جائے جس تک ہم اپنے آپ کو اب تک پہنچا نہیں سکے ہیں۔ کہ یہی ہدف ائمہ بھی تھا، یہی ہدف اہل بیت بھی تھا، اور یہی ہدف کربلا بھی تھا۔ کربلا والوں کا ہدف کیا تھا؟ کربلا والوں نے جو قربانیاں بھی دی ہیں، نہ انہیں اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ان کو اپنے آخرت کو اس کے ذریعے بڑھانا تھا، نہ ان کے لیے اپنے دین کی ان کی فکر تھی، ان کو فکر تھی مستقبل کی، ان کو فکر تھی اگلی نسلوں کی، ان کو فکر تھی اس دین کو آگے کیسے پہنچایا جائے، ان کو فکر تھی یہ قرآن کیسے باقی رہے، یہ نماز کیسے باقی رہے، یا کعبے کی حرمت کیسے باقی رہے، یہ سجدے کیسے باقی رہے، یہ عقیدہ توحید کیسے باقی رہے، یہ ولایت کا نظریہ کیسے، عقیدہ کیسے باقی رہے، یہ امامت کا عقیدہ کیسے باقی رہے۔ اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ ان قربانیوں کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو بشکل شہادت اپنا کام کر کے گیا، اور ایک قربانی کا حصہ وہ ہے کہ جو شہادت کے بعد جس قربانی کے عمل کو اسیران اہل حرم نے انجام دیا۔ کربلا میں حسین نے شہادت دے کے دین کو بچایا تھا، مگر زینب اور اسیران اہل حرم نے قید و بند کی سعودتیں برداشت کر کے پیغام حسین کو بچایا۔ اگر زینب نہ ہوتی
اگر سکینہ نہ ہوتی، اگر ام کلثوم نہ ہوتے، اگر ہمارا قیدی امام نہ ہوتا، اگر کربلا سے کوفہ اور کوفہ و شام کے درمیان ان کا سفر ہتھکڑیوں بیڑیوں میں ہوتے ہوئے بھی قدم قدم پہ خطبوں کے ذریعے، قدم قدم پہ مصیبتوں کا تذکرہ، مصائب کا تذکرہ کر کے، قدم قدم پہ اپنے فضائل کو بیان کر کے پیغام حسین کو پہنچانے والے یہ نہ ہوتے تو یہ دین مٹ گیا ہوتا۔ بڑی قربانیاں اس دین کے لیے دینا پڑی، جو جان دے کے سو گئے ان کے لیے تو ایک ہی مرحلہ تھا جان دے دینا، مگر ان کے لیے اس سے بڑی قربانی تھی۔ دنیا میں آدمی ایک جان لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مال کماتا ہے، صاحب اولاد بنتا ہے، عزت اور معاشرے میں مقام اور قدرت حاصل کرتا ہے، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ پیسہ مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، جان نعمت ہے، عزت و وقار نعمت ہے، مگر ان نعمتوں میں سب برابر کی قیمتی نہیں ہے۔ مال قیمتی ہے، مگر مال تب تک قیمتی ہے جب تک جان پہ نہ آئے۔ جان پہ بنے تو آدمی مال لگا کے جان بچا لیتا ہے۔ جان قیمتی ہے، مگر جان اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اولاد پہ نہ آئے۔ ابھی لاکھوں کمائی اپنی لگا کے ہارٹ کا آپریشن کرا کے باپ زندگی کی راہ پہ واپس آیا تھا کہ ایک بیٹے نے کوئی دوا ڈاکٹر نے دے دی، ریئیکشن ہوا، کڈنی فیل ہو گئی۔ اب باپ کہہ رہا میری کڈنی لگا دو اسے، یہ بچ جائے چاہے میں مر جاؤں۔ تو مال لگا کے جان بچائی تھی، اب جان لگا کے اولاد کو بچا رہا ہے۔ کربلا میں مال اس طرح سے دیا کہ سروں سے چادریں تک چھن گئی، جان اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ جب خنجر چلا تب بھی لبوں پر ذکر خدا تھی اور امت کی دعا تھی، اور اولاد کی قربانی اس طرح دی کہ سجا سجا کے تو بھیجتے ہی رہے، جو خود سے جا نہ سکتا تھا اسے اپنی آغوش میں لے کے میدان تک پہنچا دیا۔ مگر یہ ساری قربانیاں آسان تھیں، ان کے لیے جان دینا آسان تھا، مال دینا آسان تھا، اولاد دینا آسان تھا، مگر سب سے مشکل مرحلہ تھا عزت و وقار کی قربانی دینا۔ جب سر حسین کٹ گیا، جب نوکے نظر پہ بلند ہو گیا، خیمے لٹنے لگے، بیویاں گھبرا گھبرا کے خیمے سے نکلتی ہے، دوسرے خیمے میں پناہ لیتی ہے، اس میں بھی آگ لگی، سروں سے چادریں چھن گئیں، پائل چھن گئی، گوشوارے چھن گئے، تماچے پڑ رہے ہیں، تازیانے لگ رہے ہیں، سہم سہم کی بیویاں سمٹ سمٹ کے کھڑی ہو رہی ہیں۔ آخری خیمہ بچا جس میں وقت کا امام بستر بیماری پہ غش کے عالم میں، بیویاں سمٹ کے آ گئی، بیٹا آنکھیں کھولو، امام وقت ہو، بتاؤ کیا کریں؟ سر سے چادریں باقی نہیں رہ گئی، خیمے جل گئے، آخری خیمے میں آگ لگی ہے، یا زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیمے سے باہر نکلے۔ زینب کو یہ سوال کہہ رہا تھا، زندہ جل کے مر جانا ان کو آسان لگ رہا ہے، مگر ننگے سر خیمے سے نکلنا مشکل۔ امام وقت نے آنکھیں کھول کے مشکل ترین فیصلہ کیا، پپی اما دین بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑے گا۔ علی کی شیر دل بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی، وقت کا تقاضا ہے تو یہ قربانی جن کے سائے پہ بھی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی۔ بیویوں نکلو، ساری بیویاں خیموں سے نکل رہی، ایک ننھی بچی زمین پہ بیٹھی، سکینہ اٹھ خیمے سے چل، آگ لگ گئی۔ کب بھی اما کیسے نکلے؟ میرے سر پہ چادر نہیں۔ کب بیٹا دیکھ تیرے پھوپھی کے سر پہ بھی ردا نہیں ہے، بے ردا بیویاں۔ ارے خیمے سے نکلی، کربلا کے ریگستان میں رات بسر ہوئی، پھر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھیرائی گئیں۔ ساری قربانیاں دے دیں گے مگر دین کو بچا لیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ بار الہا ایام اعزا ہے، مصائب حسینی اور مصائب محمد و آل محمد، مصائب اہل حرم سن کے ہمارے دل نرم ہوئے ہیں۔ مالک، ہمارے دلوں میں اچھی باتوں کے قبول کرنے کا صلاحیت عنایت فرما، ہمیں نرم دلوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ تو نرم دلوں کی دعائیں سنتا ہے، ہم نے اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کی ہیں، دنیا کی حاجتیں بھی ہیں، آخرت کی حاجتیں بھی ہیں۔ معبود ان حاجتوں کو پورا فرما، اور ان میں سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے نجات دے دے۔
جو بے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے بالخصوص یمن، عراق اور اس جیسا افغانستان اور دوسرے ممالک جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے معبود مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، ہمیں حج و عمرہ و زیارت کا شرف عنایت فرما، بالخصوص ایام 40 میں جس کی تاکید کی ہے تیرے بھیجے ہوئے ہادیوں نے، ان ایام 40 میں ہمیں توفیق زیارت سید الشہداء عنایت فرما۔ پروردگار رتبات عالیات کی حفاظت فرما، جو مجاہدین رتبات کی حفاظت کر کے جانے دے رہے معبود ان کو مقام محمود میں محمد و آل محمد کا ساتھ عنایت فرما، دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، ہمارے بانیان مجلس انجمنوں کے صدر نوحہ خان، شعراء، مرثیہ خان، ذاکرین جو تیری راہ میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو اس کا اجر عنایت فرما۔ عصر غیبت میں دین کی محافظ مراجع تقلید بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی زندگی کو صحت کے ساتھ طول عنایت فرما، ہم سب کو ان کی معرفت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو جو گمراہ کر کے علماء سے دور کیا جا رہا معبود ان کو ان گمراہ کرنے والوں سے محفوظ فرما، جوانوں کو شعور دین و علم و معرفت محمد و آل محمد عنایت فرما، زمانے کے مولا عصر حاضر کا امام تیرے حکم کا منتظر ہے معبود، و حالات فراہم کر دے کہ جس میں امام ظہور فرمائیں اور اس میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، زمانے کے امام سے ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما۔ ماتم حسین۔